علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ آج ہم بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی، کیونکہ بالکل حالیہ دورہ ہوا ہے انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ الیکٹ۔ انہوں نے چائنا کا دورہ کیا اور اس کے فوری طور پہ بعد انہوں نے جاپان کا بھی دورہ کیا، تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے یہ دورہ اس پورے ریجن کے لیے۔ سو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی لوکیشن بتا دوں کہ یہ انڈونیشیا ہے، یہ بہت سارے آئیلینڈس کا یہ ایک مجموعہ ہے، یہ ایک ملک دنیا کا سب سے بڑا آرچیپلاجو ملک ہے یہ، یعنی کہ جس کے اندر سب سے زیادہ دنیا کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا آئیلینڈس ہیں اس کے اندر، اور یہ اس کا سب سے بڑا جو آئیلینڈ ہے وہ یہ جاوا اور سماٹرا اس کے دو سب سے بڑے آئیلینڈس ہیں، اور اس کے اوپر ہی آپ دیکھ رہے ہو ملیشیا ہے، اور اس طرف بھی ملیشیا ہے، اور یہ سنگاپور ہے چھوٹا سا، اور ادھر آپ دیکھو گے کہ یہ جو آئیلینڈس ہے یہ فلپینس کے آئیلینڈس ہیں، یہ سارے کے سارے۔ جیو پولیٹیکل امپورٹنس اس کی اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے یہ جو ریجن ہے اس کے اندر ایک ساؤتھ چائنا سی جو یہ پورا سمندری علاقہ ہے، اس کے اوپر بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے، بیکاز چائنا یہ کلیم کرتا ہے کہ کیونکہ اس کا لینڈ ماس اتنا زیادہ ہے تو وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا سمندر پہ بھی جو حق ہے وہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ انٹرنیشنل نارمز یا لا کے مطابق جو ہے کسی بھی ملک کو جو اس کا سی ایریا ملتا ہے وہ اس کے کوسٹ کے لینتھ کے مطابق ملتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کوسٹ کے اوپر یہ ویتنام کی بھی کافی لمبی کوسٹ ہے، پھر یہ ملیشیا کے پاس بھی کوسٹ ہے، اس کے علاوہ فلپینس کے بھی پاس بہت زیادہ کوسٹ ہو جاتی ہے، اسپیشلی آئیلینڈس جب ہوں تو پھر آئیلینڈ کے اندر کوسٹ جو ہے وہ اور زیادہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھو تو چائنا کے پاس بھی کچھ کوسٹ کی کمی نہیں ہے، کافی طویل اس کی بھی کوسٹ لائن ہے، لہٰذا وہ چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ پورا جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر اس نے ایک 9 ڈاٹڈ لائن لگائی ہوئی ہے جس میں وہ تھوڑا تھوڑا ایریا ان ممالک کو دیتا ہے، اور زیادہ تر جو بلک آف ایریا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ایریا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یو ایس جو کہ چائنا کے اگینسٹ ہے، یعنی ادر پول پہ ہے، چائنا اور رشیا ایک الگ پول پہ ہیں، تو یہ دونوں کی آپس میں جو اپوزیشن ہے اس کی وجہ سے یو ایس جو ہے وہ اور اس کے جو ایلائز ہیں وہ لائک فلپینس کو لے لیں یا جاپان کو لے لیں یا ویتنام کو لے لیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایریا تم لوگوں کا ہے، لیگلی تم لوگوں کو لافلی ملنا چاہیے، لہٰذا چائنا جو یہ کر رہا ہے کہ وہ پورے ساؤتھ چائنا سی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے۔ اب رہ گئی بات انڈونیشیا کی، انڈونیشیا جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑے سے ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی۔ یہ انڈونیشیا کا میپ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ انڈونیشیا یہ سب وائٹ کلر میں، یہ جتنے بھی آئیلینڈ ہیں یہ تمام ملا کر انڈونیشیا بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں تب آپ کو تھوڑا سا اس ملک کے بارے میں بتا دوں کہ 87% اس کے اندر مسلمس رہتے ہیں، 4th لارجسٹ ملک ہے یہ بائی پاپولیشن، یعنی پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے، اور یہ انڈونیشیا جو ہے وہ 4th لارجسٹ ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے۔ ان سے زیادہ بڑی پاپولیشن کس کے پاس ہے؟ لائک انڈیا کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، تو یہ جو 4th لارجسٹ تو یہ پاپولیشن کے لحاظ سے، لیکن بینگ اے مسلم کنٹری یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے۔ 15 نمبر پہ آتا ہے۔ اگر آپ اس کی ایریا کو دیکھیں، ایریا بھی بہت بڑا ہے، بیکاز یہ سارے آئیلینڈس کو اگر ملاتے چلے جائیں تو پھر کافی بڑا ایریا ان کا بن جاتا ہے، اور اس کے اندر 17,000 آئیلینڈس ہیں اس انڈونیشیا کے ملک کے اندر۔ اکانومی میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو PPP کے لحاظ سے دنیا کا 7th لارجسٹ یہ کنٹری ہے، وچ مینس کہ بہت اسٹرانگ اکانومی ہے اس کی، اور ریجنل پاور بننے کا پوٹینشیل ہے اس میں، بیکاز آف آل دیز تھنگس، یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ریجنل
جو لینڈسکیپ ہے اس میں اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مین پاور، اس کے اندر بہت زیادہ ٹریڈ اور بہت زیادہ ایگریکلچر ہے، تو جس کی وجہ سے تمام جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کو اس ملک کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی رہتی ہے. اور یہ گلوبل افیئرس کے اندر بھی ایک مڈل پاور کی حیثیت اس کو دی جاتی ہے، یعنی بگ پاورز کی حیثیت نہیں دی جاتی لیکن مڈل پاور کی حیثیت ضرور اس کو دی جاتی ہے. اور جو اس کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ چائنا کے ساتھ ہے، یو ایس کے ساتھ ہے، جاپان، سنگاپور، انڈیا، ملیشیا، ساؤتھ کوریا، تھائی لینڈ. یعنی آپ اس پیکج کے اندر ہی اگر آپ دیکھ لو تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک بڑا نیوٹرل سا کنٹری ہے جو کہ چائنا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بنانا چاہتا ہے، یو ایس کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بنانا چاہتا ہے، جاپان، سنگاپور، انڈیا، یعنی کہ یہ اپوزنگ کنٹریز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. لیکن انڈونیشیا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام بڑے پلیئرز کے ساتھ اپنی ٹریڈ پالیسیز جو ہے وہ قائم رکھے. سو یہ تو اس کی ایک وہ اوور ویو تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ہسٹری بتا دوں کہ سکارنو پہلے اس کے پریزیڈنٹ تھے اس ملک کے، اور وہ ایک انڈیپینڈنس کے ہیرو بھی تھے. انڈیپینڈنس اسٹرگل میں بہت کام انہوں نے کیا، اور تقریباً 20 ایئرس پہلے جو ہے انہی کا رول رہا. اس کے بعد سوہارتو جو کہ ایک ملٹری رولر تھے جن کو ڈکٹیٹر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے سکارنو کو اوور تھرو کیا، اور اس کے بعد آلموسٹ 32 ایئرس ان کی حکومت رہی. اب ہم واپس آ جاتے ہیں کہ اس جیو پالیٹکس میں جو ہے انڈونیشیا کا کردار کیا ہے. کیونکہ ابھی جس دورے کی میں بات کر رہی ہوں آپ سے کہ دیکھیے پہلا جو نیو پریزیڈنٹ الیکٹ کا دورہ ہے وہ پہلا چائنا کا ہوا، اور اسی سے فوراً بعد اس نے جاپان میں لینڈ کر کے سیکنڈ دورہ کیا، جو کہ ایک اپوزنگ دونوں کی کیمپس ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ نیوز کو پھر ہم فالو کرتے ہیں کہ چائنا زی لارڈز ٹائز ود انڈونیشیا ڈیورنگ پریزیڈنٹ الیکٹس وزٹ. یہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ان کے انڈونیشیا کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں پرابوو سوبیانتو، انہوں نے وزٹ کیا ہے چائنا کا. زی سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور دونوں کے ملکوں کے بیچ میں ایک خیر سگالی کا انہوں نے یہ بات کی ہے. زی لیڈ پلانس فار ریجنل پیس اینڈ افرمڈ چائناز کمٹمنٹ ٹو ڈیپن میریٹائم کوآپریشن ود انڈونیشیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو زی نے اس کے ساتھ کی ہے، ان کا نام ہے پرابوو کے ساتھ جو زی نے سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے، پہلی بات کہ جو میری ٹائم کوآپریشن، بیکاز میری ٹائم کوآپریشن کا تعلق کس سے ہے؟ ساؤتھ چائنا سی کے ایشو کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اگر میری ٹائم کی کوآپریشن دونوں ملکوں میں ہوگی تو دیٹ مینس کہ وہ دونوں ایک ہی بڑی اسٹریٹجک پالیسی کو فالو کر رہے ہوں گے. سو یہ انہوں نے بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا چائنا از ولنگ ٹو ڈیپن آل راؤنڈ اسٹریٹجک کوآپریشن ود انڈونیشیا، بیکاز چائنا پل کرنا چاہتا ہے انڈونیشیا کو اپنے اسٹریٹجک سفیر میں. دوسری طرف یو ایس اور جاپان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس ملک کو پل ان کر لیں اپنے اسٹریٹجک فریم ورک کے اندر. So to build community between the two countries with a strong regional and global influence. یعنی چائنا کی آفر یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اسٹریٹجک بناؤ گے تو ہم مل کر ایک اسٹرانگ ریجنل اور گلوبل انفلوئنس پیدا کر سکیں گے اس پورے ریجن کے اندر. چائنا نے یہ بھی کہا کہ چائنا بلکہ پرابوو نے کہا کہ چائنا از انڈونیشیاز primary trading partner. Beijing has invested billions into Indonesia's infrastructure and industrial projects. بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے اندر چائنا کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز انہوں نے آلریڈی انویسٹ کر لیے، اسی طرح سے انڈونیشیا کے اندر بھی ان کا یہی سسٹم چل رہا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ چائنا کے دورے کے فوراً بعد ہی پرابوو جو ہیں وہ واپس انڈونیشیا نہیں گئے بلکہ انہوں نے سیکنڈ لینڈنگ جاپان کے اندر کیا. اور انڈونیشیاز پرابوو پلیجز کوآپریشن ود جاپان اینڈ کلوزر چائنا ٹائز. یعنی پرابوو نے جاپان میں آ کر یہ کہا کہ ہم جاپان کے ساتھ ایک کلوزر ریلیشن شپ چاہتے ہیں. یہ کیونکہ ابھی پرابوو جو ہیں انڈونیشیا کے ڈیفنس منسٹر ہیں، تو اسی حیثیت سے وہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے جاپان کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ ملاقات کی ہے. اور یہ کتنی اچھی بات ہے انڈونیشین ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر کہ فیبرری کے مہینے میں یہ پرابوو الیکٹ ہو گئے تھے،
اور لیکن اب وہ اکتوبر میں جا کر یعنی پورے 8-9 مہینے کے بعد جا کر وہ اپنی سیٹ آف پاور سنبھالیں گے. تب تک وہ ایز اے ڈیفینس منسٹر ہی کام کرتے رہیں گے اور پرانے پریزیڈنٹ جو وڈوڈو ہیں ان کے انڈر ہی یہ کام کرتے رہیں گے. دیٹ مینس کہ وہ سیکھیں گے سارا کچھ سسٹم کو سمجھیں گے, ان کو اتنا ٹائم پیریڈ مل جائے گا تاکہ اور اپنی پالیسیز کو فریم کرنے میں کا ان کو ٹائم مل جائے گا اور وہ ایک پیسفل طریقے سے کیونکہ 8-9 مہینے پہلے ہی وہ الیکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ہمیں بھی لرن کرنا چاہیے اس سے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے, کتنا وولیٹائل رہتا ہے اور آخری دن تک آخری منٹ تک جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. اور مطلب بہت ہی ہماری جو ہے ڈیموکریسی جو ہے وہ اس وجہ سے لائک انسٹیبلٹی کا شکار رہتی ہے. لیکن یہ اگزامپل انڈونیشین ڈیموکریسی کا کتنا اچھا بنا ہوا ہے. سو پروبوو نے ایز اے ڈیفینس منسٹر جاپان کا بھی دورہ کیا ہے اور ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے. جو جاپانیز ڈیفینس منسٹر ان کا نام ہے مینورو کیہارا, ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہاں پر انہوں نے کہا کیا بات کہی ہے کہ پرابوو ٹولڈ جاپان's PM Fumio Kishida on Wednesday that he wanted deeper security and economic cooperation with just 2 days after telling Xi Jinping that he wished close ties. یعنی پہلے زی جن پنگ سے یہ جا کر کے کہنا کہ آپ کے ساتھ ہم کلوز ٹائز بنانا چاہتے ہیں اور زی نے اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن کرو. اور ساتھ ہی پربھو وہ جاپان میں لینڈ کرتا ہے اور ان سے بھی کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ ڈیپر سیکیورٹی ریلیشنز چاہیے اور اکنامک کوآپریشن بھی چاہیے. سو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انڈونیشیا شروع دن سے ہی نان الائن موومنٹ کا حصہ رہا ہے اور انہوں نے نان الائن موومنٹ کا مطلب ہے کہ نہ ہم یو ایس کے کیمپ میں جائیں گے, نہ ہم رشیا کے کیمپ میں جائیں گے, نہ ہم چائنا کے کیمپ میں جائیں گے, ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم سب کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. سو ایسا جو کنٹریز ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ لائک جو سپر پاورز ہیں ان کے زیر عطا بھی رہتے ہیں, یعنی وہ ناپسندیدہ رہتے ہیں بیکاز جتنے بھی سپر پاورز ہوتے ہیں یا بگ گلوبل پاورز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ملک ہیں وہ ہمارے کیمپ کے اندر آ جائیں اور نیوٹرل نہ رہیں. لیکن انڈونیشیا کا آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک بات کہ ان کے پچھلے جو گورنمنٹس ہیں, پچھلے پریزیڈنٹس ہیں, انہوں نے بھی ہمیشہ نان الائن ہونے کی بات کی ہے اور یہ پرابوو بھی الیکٹ ہونے سے پہلے ہی وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. سو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ دونوں کیمپس کے ساتھ دوستی کرو, دونوں کے ساتھ ٹریڈ کرو, اپنے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو بڑھاؤ, اپنی ٹریڈ اس کو بڑھاؤ. اور یہ دیکھیں پرابوو who has previously stated that the world's fourth most populous nation was committed to policy of non-alignment. fourth تو نہیں ہے, یہ fifth biggest ہے. بہرحال یہ اس کی وزٹ ہوئی ہے. سو دس از دا تھنگ. کشیدہ جو کہ پرائم منسٹر ہیں جاپان کے, انہوں نے پرابوو سے کہا کہ جاپان اٹیچز great importance in cooperating with Indonesia, agreed in 2023 to supply it with petrol ships, wanted to expand security cooperation. یعنی دونوں ممالک, چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن بڑھاؤ اور جاپان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن بڑھاؤ. تو دیکھیں اب یہ ملک کیا نیوٹرل ہی رہتا ہے اور اچھی بات ہے. دونوں کیمپس کے ساتھ اگر نیوٹرل رہیں گے تو ایک لائک ایک گنجائش بنی رہتی ہے کہ ایک بیلنس آف کرنے کی جو ہے ریجنل جو ایشوز کو بیلنس آف کرنے کی گنجائش اسی وقت رہتی ہے کہ اگر کچھ اسٹیٹس ایسے ہوں جو نیوٹرل ہوں اور وہ تھوڑا سا چیزوں کو بیلنس کی طرف لانے کی ان کے اندر کیپیبلٹی رہ جائے. اور بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انڈونیشیا کا اس ریجنل جو معاملات ہیں ان میں کیا رول رہے گا. تھینک یو.